ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیسی ہے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہے۔ کہو تو تمہارے لیے بھی بات کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائے سر آنکھوں پر۔ اور ابو طالب نے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ختیجہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، آپ کسی ناپسند اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب انکار نہ ہوتا۔ یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مخاطب ہو کر بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام کے لیے قافلہ روانہ ہو گیا جس میں آپ کے ساتھ ختیجہ کے غلام میسرہ بھی تھا۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ مر الزہران پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لپک کر ختیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ ختیجہ اس وقت بالا خانہ میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے۔ ختیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دیں کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دروازے تک پہنچی تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی روداد بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ ختیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں، دل ہی دل میں اش اش کرتی رہیں۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سے بھی وہ بہت متاثر ہوئیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانت داری دکھائی، پھر کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہوا تھا جس میں حیران رہ گیا، اور سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ تھا میں بہت پیچھے، اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر تیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنگایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ختیجہ بہت حیران ہوئی اور بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اپنا ممکن تھا کہ ختیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائے یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جہاں ہوتی آپ کا تذکرہ کرتی اور جس سے ملتی آپ ہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور صالحہ جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لے۔ ختیجہ کو اس کی فکر ہوئی اور تمنا ہوئی، پھر ایک تڑپ بن گئی، مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑھی کہ ختیجہ اس کو راز نہ رکھ سکیں اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھیں۔ اس میں سے ایک خاتون نفیسہ بنت علیہ تھی۔ وہ بولی، ختیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ ختیجہ نے کہا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ نے جواب دیا، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور بولی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو کر لوں؟ وہ بولی، اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ وہ بولی، ختیجہ۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر تھے۔ آپ نے جیسا سنا ان کو ویسا ہی پایا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا، مگر ان سے نکاح، یہ تو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا مگر وہ ترس کر رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، یہ میرے ذمہ۔ پھر آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، مگر آپ کی زبان سے بھی جھوٹ اور غلط بات تو سنی نہ تھی، اسی لیے انکار نہ کر سکتے تھے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون، مال و دولت و جاہ و منصب والوں کو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹے اگرچہ تم مال کے کنگال ہو پر شرف و عزت سے مالا مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا مجھے مال کی ہوس ہے نہ اس کی کوئی ضرورت۔ پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے۔ ان کے بھائی عمر بن خویل سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا پیام دیا اور وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے۔ اسی طرح چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفاء خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، خطبہ بہت شاندار رکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے آپ کے اخلاق و اوصاف سے کس قدر متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد بولے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو، اور خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہو۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امیر قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔